أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه مبارک وسلم۔ یا اللہ آپ کے کلام کا فہم عطا فرمائیے، اس کی سمجھ عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ کے کلام سے جوڑ دیجیے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، خلوص اور نیک نیتی عطا فرمائیے، اس کا جو اجر ہے اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ یہ آپ ہی کر رہے ہیں نا اس کو، ون نوٹ پہ جو ڈال رہے ہیں یا دانش ڈال رہے ہیں؟ جی سر، تو اس میں میں ڈال رہی تھی۔ ورس نمبر بھی ڈال دو نا یہاں پر۔ انبیاء میں خالی بعد میں جیسے آگے بڑھیں گے تو اس کو ورس نمبر نکالنا مشکل ہوگا، آخر میں جیسا تاہا میں ڈالے تھے نا ویسا اس میں نہیں ہے، انبیاء میں خالی سورۃ الانبیاء ورس ڈال کے ہے کیا اس میں؟ جی سر، ورس کے ساتھ ہیں سارے، ورس 5 سورۃ الانبیاء، ورس 5 ورس 6 میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ ورس نمبر ہے پتہ نہیں کیا بات۔ سر کہ یہ پورا نہیں آ رہا۔ اچھا یہ پورے اس میں آگے ہے ورس نمبر، ٹھیک ہے، اس کو جی سر، دیکھنا پڑے گا۔ جی سر، اسکرول کریں آپ رائٹ لیفٹ۔ اس کو نہیں، میں اس کو منیمائز ہی رکھتا ہوں تو وہ پھر بہت جلدی کر لیتے ہیں نا، تھوڑا سا مارجن۔ چلیے جی سر، سر میں چھوٹی کر کے دیکھوں اگر یہ آپ کے اس والے ابھی کچھ نہیں کریے، ابھی تو آج تو کام چل جائے گا، بعد میں اس کو آپ دیکھ لیجیے اگر تھوڑا قریب ہو، یا جیسے ایک آ رہا ہے 2 3 نہیں ہے، تھوڑا آگے بڑھ گیا تو میں سمجھتا ہوں نمبر جی امیڈیٹلی سر میں نہیں، میرے پاس اس وقت 1 نمبر آ رہا ہے، 4 نمبر آ رہا ہے، اس کے بعد اور اپیئر 5 6 7 یہ آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں یہ مارجن میں جو؟ سر جی سر، مجھے بھی آپ کی اسکرین جو نظر آ رہی ہے اس پہ نمبر 1 آ رہا ہے، نمبر 4 آ رہا ہے، 2 3 اس میں آئی ڈونٹ نو، میں چیک کر لیتی ہوں کہ میرے پاس کیسے ہے یہ۔ اچھا وہ دیکھ لیجیے، تھوڑا سا اور اس کے قریب کریں گے تو 1 اور 4 کی طرح آ جائے گا۔ جی سر، کس کے انشاءاللہ۔ سامنے قرآن کھلی ہوئی ہے؟ کسی کے سامنے تو قرآن سے بھی پڑھتا ہے؟ سر ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے قرآن۔ سب کے ساتھ ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے آپ پہلی آیت اس میں قرآن سے پڑھیے اور مجھے اس کو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ویسا اسی طرح سے ترجمہ کر کے بتائیے، واٹ آر دا کی ورڈس جو ہم جلدی سے 5 منٹ سے زیادہ 5 4 آیتوں کو ہم نہیں لیں۔ کمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آپ پڑھیے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربا قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کے حساب کا وقت یا ان کا حساب یا ان کا وقت، وہم اور وہ فی میں غفلتن غفلت میں ہے، موردون غفلت میں موردون اعراض کیے جاتے ہیں یا اعراض کرنے والے ہیں، سوری اعراض۔ Yes, that is that is the
اسم کیا کہیں گے؟ سر یہ موردون جو ہے یہ اسم ہوگا یہاں پہ، اسم الفاعل. اسم الفاعل. جی سر. So there are two things. وهم في غفلة معرضون, and they are overlooking it, and they are in carelessness. غفلت میں بھی ہیں اور اعراض کرنا. That's good. چلیے سیکنڈ آیت. عائشہ تمہارے پاس قرآن کھلی ہوئی ہے؟ جی سر، فون میں بھی ہے اور میں لکھ بھی لی ہوں. کمن جو بھی ہے اگر ہے تو ابھی میں بار بار نمبر 1 2 پہ آگے پیچھے نہیں کرتا، اس میں یہ سیٹ کیا ہوا ہے، تو پھر میں وہاں جاؤں گا تو یہ سیٹنگ خراب ہو جاتی. چلیے سیکنڈ ہے جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. نہیں آتی ان کے پاس ذکر ان کے رب سے. من کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے رب کے پاس سے. من ان کے رب کے پاس سے نہیں ہے، دونوں من ہے نا. ٹھیک ہے، من ذکرن کو پہلے کرو. نہیں آتی ان کے پاس بس نہیں، کنفیوز نہیں ہو تم، بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے. صرف من کو چھوڑ دیا چاہے اتنی بات کرو. من ذکرن، ذکر سے، ذکر میں سے ہے نا. ذکر میں سے پورا قرآن ذکر ہے، اور پورے قرآن میں جو احکامات ہیں وہ ذکر ہیں، جو واقعات ہیں وہ ذکر ہیں، ہے نا. جو شریعت ہے وہ ذکر ہے، جو انبیاء کا ذکر ہے وہ ذکر ہے. ان میں سے کوئی بھی ذکر، من ذکرن، ذکر میں سے، بے ربی. چلو ذکر میں سے ان کے رب کے پاس سے، محدثن نیا، کوئی نیا. یہ نیا کیا ہے؟ یہ صفت ہے محدثن، حدثہ سے محدثن. اس میں ڈرائیوڈ ہے، مصدر ہے یہ محدثن. لیکن اب اس وقت تو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. اب یہ ہم محدثن کو کیا سمجھ کے پڑھیں گے؟ باقی وہ کوئی نیو ذکر، کوئی نیو ریمائنڈر کی طرح سر. کوئی نئی بات کیا ہوگی؟ یعنی آخرت کے لیے نئی بات ہے نا. اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے لیے نئی بات ہے. ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں سنی تھی کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، ہے نا. اور یہ پھر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ معبودوں کی عبادت نہیں کرو. یہ اللہ کے رسول ہیں، اور بھی رسول تھے. یہ سب ایوری تھنگ واز نیو ٹو دیم. جس کے پاس کوئی بلیو ہے تو وہ اسی بلیف پہ یقین رکھ کے چلتا ہے. تو ان کو ہر بات نئی معلوم ہو رہی تھی. یہ نئی، تو نئی بات کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار. دیٹ از دا محدثن، ہے نا. تو جب کوئی نئی بات آتی ہے تو اس کو غور سے سنیں گے اور اپنے بلیف کو چینج کریں گے. وہ جو جتنے انبیاء، جتنے آئیڈلس کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو چھوڑیں گے. ایسا نہیں، بجائے اس کے اوپر غور کرنے کے، ہے نا. یہ بھی ہم کو ساتھ ساتھ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں تو مزہ کب آئے گا؟ خالی یہ صفت ہے اور جو ہے یہ نئی بات ہے، اس کی تہ تک، اس لفظ کی تہ تک جانا پڑے گا. اینڈ دیٹ از دا مین ریزن وائی وی آر ڈوئنگ دس، کہ قرآن میں ہماری دلچسپی باقی ہو، اور پھر ہم ہر لفظ کو اس کی تہ تک جا کے پڑھیں اور پھر قرآن سمجھ میں آئے.
So everything, the message was coming to them was new. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو ورثے میں یہ دین ملا ہے. ہم جانتے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اس کے باوجود بھی لوگ بہت سے کسی نہ کسی طرح سے شیطان کے بھٹکاوے میں بھی آ جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. بٹ فار دیم آج بھی کوئی آتش پرست ہے، بت پرست ہے، یا کوئی اور جو ہے دوسرے قسم کے شرک میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دم یہ بات کہ ایک ہی اللہ ہے اتنا جلدی اس کی سمجھ میں نہیں آتا. چلیے ویری گڈ. جی پھر شروع سے ماں یاد چلیے بالکل اچھا جا رہا ہے. ویری گڈ. نہیں آتی ان کے پاس ذکر میں سے ان کے رب کے پاس سے کوئی نئی بات نئی بات بولے، بس ختم بات. کوئی نئی بات ہاں سوائے استمعوہ، سوائے وہ سنتے ہیں، یعنی ان قریب سنتے ہیں. ان قریب سنتے ہیں کیسا ہوں گا؟ نہیں مزید فی ہی ہے سر. سنی انسنی، کوئی بات کو اپنے سمجھنے کے انداز میں نہیں سننا. کوئی کچھ بول رہا ہے بولتے رہتے ہم کو کیا کرنا ہے نا. جیسے وداؤٹ اٹینشن. وداؤٹ اٹینشن. سوائے وہ سنتے ہیں وہم یلعبون، مطلب ہنستے کھیلتے، سیریس وداؤٹ سیریسنس. بغیر کچھ اس کو سنجیدہ لیے کہ کوئی بات آتی ہے تو سنتے ہیں. اب صرف یہی نہیں کرتے ہیں بلکہ نیکسٹ بہت اچھے. ویری گڈ. نیکسٹ آیت تمہارا گڑوا ختم ہوئی وہاں گھر کی یا ابھی چل رہی ہے سیٹیاں باجے؟ نہیں ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ باجے بند ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو ایک آیت چلو تیسری ہے یہ والی بل ہو گیا ختم. اس کا نیکسٹ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قالوا ادغاث. ارے تم کہاں ہیں؟ غائب دماغ کیوں ہو جانا؟ اچھا ارے سر نہ ہی پوچھیں آپ تو میرے بارے میں آج کل. میں نہ ہی کیوں پوچھوں گا، ضرور پوچھوں گا. چلو اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. تمہارے کو میں ماروں گا. اچھا نہیں ماروں گا بھی نہیں، کچھ نہیں، تھوڑا سا تکلیف پہنچا رہے ہیں تم. آج کل پڑھنے میں اس میں تم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ بہترین ہے. دیکھو نئے لوگ کیسے آگے آ رہے ہیں. تو اس کو نجول پڑھیں گے نا، الذی نہیں پڑھیں گے. اس سے پہلے بھی بتا نجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. ابھی نہیں وہاں. اچھا چلو. لاہیتن قلوبہم، یہ جو ہم پہلے کی پڑھ رہے تھے آیت، اس میں تھا کہ ایگزیکٹ ترجمہ چاہیے مجھے. ہاں وہم یلعبون تھا کہ وہ کھیلتے کودتے، وہ انسنی بات پہ دھیان دیے بغیر جو اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ اس کو کان میں ڈال کے بس سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے. ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی وہ بات. تو اس کے بعد ایک سوال کا اور جواب دو کہ قرآن کے بارے میں ہم کو کیا حکم ہے؟ قرآن جب پڑھتے ہیں، کہیں پڑھا جا رہا ہے یا ہم پڑھ رہے ہیں یا کوئی پڑھ رہا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے قرآن میں؟ پڑھ رہے ہیں دھیان سے سنیں. کیا ہے لفظ؟ کیا ہے؟ اذا قرأت القرآن. اگر تمہارے کو ذرا کان کھینچ کے لانا پڑتا، لیکن ہیں تم بہت اچھے ہیں. واقعی یو آر گڈ. اذا قرأت القرآن، یہی لفظ آیا ہے. دیکھو جب پڑھا جاتا ہے یہی لفظ جو اس میں آیت میں آیا ہے وہی لفظ آیا ہے. بولو اذا قرأت القرآن.
یہاں ہے، اس میں اس آیت میں ہے وہ لفظ جو اس میں حکم میں آیا ہے، فَاسْتَمِعُوهُ، فَاسْتَمِعُوهُ، تو سنو اس کو غور سے، اور سے سنو. سمجھو. ہاں، یہ وہی Yes. لفظ آیا ہے یہاں پر. یہ ہم کو بھی حکم ہے کہ قرآن جب پڑھی جا رہی ہے تو بہت سے لوگ ٹریول کرتے وقت لگا لیتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہوئے شریعہ کے ساتھ بیٹھ کے، وہ قرآن بھی چلتے رہتا، باتیں بھی چلتے رہتی. وہ نہیں، بلکہ اگر قرآن سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اگر پڑھا جا رہا ہے تو کوئی اور باتیں نہیں تو پھر بند کر کے دوسری باتیں کر سکتے ہیں. یہ جی. صرف سفر میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، بلکہ تبرکن لگا لینے کی چیز نہیں. اسی لیے حکم آیا کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. سر یہ تو قرآن ہے، لیکن اگر جیسے کوئی بات بھی کر رہا ہے تو آپ اپنے بے دھیان، مطلب دھیان نہ دو، وہ بھی ایک یعنی دنیاوی طور پہ وہی اتنی بری بات ہے، تو جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر تو سننا ہی سننا ہے. چلو تو یہ ہم نے پڑھا کہ وہ کھیلتے کودتے، وہ ایک خبر یہ تھی ہم کی کہ وہ کھیلتے ہوئے سنتے تھے، اور اس کی دوسری خبر یہ ہے کہ لہیتن، غفلت میں ہے. یہ جو ہے اسم ہے. قلوبہم، دل ان کے، یہ اضافی ہو گیا، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مجھے اس وجہ سے میں بھی وہ، تو پھر یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ کس طرح سے وہ کوئی نئی بات سنتے ہیں، اور پھر یہاں سے دوسری ایک چیز شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. میرا وائی دس لہیتم، واٹ از دس لہیتم؟ کیونکہ غفلت ایک قسم ہے، یہ ان کے دلوں کے بارے میں حال بتایا جا رہا ہے، ان کے دلوں کا حال، تو یہ حال ہے ان کے دلوں کا. ہم صرف اس کی دیکھیے کہ تلاوت کریں، تلاوت میں اور جیسا ہم پڑھ رہے ہیں 1.5 گھنٹے میں ایک آیت کر رہے ہیں، اس میں اور تلاوت میں بہت فرق ہے. تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو کس سے اس کا تعلق ہے وہ جوڑتے ہوئے، صحیح اس کا مطلب سمجھتے ہوئے. تو لہیتوں کا تعلق یہاں پر کس ورڈ سے ہے؟ قلوبہم. نہیں، استمعوہ کی وجہ سے یہ آیا ہے کہ وہ جو سنتے ہیں بغیر دھیان دیے کہ، تو یہ اس وجہ سے کہ وہ کوئی ان اور کے مجھے دل بتا سکتا ہے؟ 1 منٹ رکو، کوئی اور بتا سکتا لہیتوں کو ہم کس سے جڑیں گے؟ سر دنیاوی زندگی سے، کہ اس میں بزی ان دا ورلڈ. بیٹا ایسا نہیں، جو لفظ قرآن میں اس آیتوں میں ہے اس کے لحاظ سے مجھے بتاؤ، تفصیل میں شاعری میں. سر لہو سے ہے یہ بیسیکلی. سر میں دوبارہ کوشش کروں کہ ما یاتیہم من ذکر، جو ان کے اللہ کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے. نہیں بیٹا، نہیں، یہ دیکھیں کتنا کلیئر ہے. وَاسْتَمِعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِیَةٌ، يَلْعَبُونَ لَاهِیَةٌ قُلُوبُهُمْ، يَلْعَبُونَ لَاهِیَةٌ قُلُوبُهُمْ. یہ کھیل کود جو ہے، دوسری مصروفیات، دنیاوی زندگی، پیسہ لتار ان کے اندر ہیں تو اس کو ایسے ہی سرسری سنتے ہیں. because their قلوب، their hearts are full of لاہیتن. یہ یلعبون سے اس کا تعلق ہے. یہ کھیل کود کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا ہم کو، یا لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہ جو ان کے اندر یلعبون ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ because their hearts are full of worldly life. لہیتوں قلوبہم، یہ یلعبون سے اس کا تعلق ہے. یہ کھیل کود دنیاوی معاملات میں یہ کیوں ہیں؟ یلعبون سے اس کا تعلق ہے کہ لاہیتوں قلوبہم، because their hearts are full in the worldly life. سمجھ میں؟ تو بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر ہے. اس کے بعد ایک بات ختم ہو کے دوسری بات کو اس سے جوڑ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟
اب وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کیا کام وہ کیا کرتے تھے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، یہاں تک رکیں گے کہ وہ پلورل ہے، ماضی میں ہے کہ وہ سب چپکے میٹنگ، سیکریٹ میٹنگ کرتے تھے، نجوا سرگوشی میں خاموشی سے دھیرے دھیرے پلانز بناتے تھے، اثر النجوا۔ تو اس کا کیا مقام ہے؟ اثر النجوا کا کیا مقام ہے؟ یہاں سے تو ہمارا شروع ہو رہا ہے فعلیہ جملہ کہ اب یہاں سے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تعلق تو اس کا لاہیتن سے ہی ہے، قلوبہم۔ آپ کو کوئی سیریس کام نہیں ہے دنیا میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی چغلی کریں گے، لاہو لاب میں پڑ جائیں گے، یا پھر جو ہے سیکریٹ میٹنگ کریں گے، ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے، ہے نا، چغلی کریں گے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ان کے قرآن کو توجہ سے نہیں سننے کی وجہ ان کا یلابون مانے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ چیس کھیل رہے ہیں، وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے نا۔ اور پھر یہ لاہیتوں بیکاز their hearts are not serious, they are not thinking about the hereafter, the purpose of this life۔ تو اب ان کے افعال اب ان کے جو کارنامے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کیسے؟ آپ کیا کریں گے؟ دے اثر النجوا، this thing left for them، اسی کی وجہ سے، یلابون کی وجہ سے، لاہیتوں قلوبہم کی وجہ سے۔ what will they do؟ they will spend their time in secret meetings، تنقیدوں میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، لوگوں کے تعلق۔ یہ تو جنرل باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر غور سے سنتے، دل کو راغب کرتے تو سمجھ میں آتی۔ بس انسٹیڈ آف دیم اپنے چند ہم خیال کو جمع کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کی کہ بھئی اس دین کو پھیلنے سے روکنا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ فضول کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ یا اثر النجوا، یہ تقریباً پہلے رکوع کی یہ کی ورڈ ہے، پورے رکوع کا کی ورڈ ہے کہ بیکاز آف دیئر نیچر آف یلعبون اینڈ لاہیتن قلوبہم کی وجہ سے کوئی سیریس کام نہیں کرتے، بجائے اس کے قرآن پہ غور کرتے، کلام پہ غور کرتے۔ جو غور کرے وہ فوری ایمان لے آئے، ان کے دل پہ اثر ہوا۔ بٹ انسٹیڈ آف بلیونگ ان اٹ they are conducting the private councils۔ this is the key word۔ آپ اس کو قرآن کو پڑھتے ہوئے انڈر لائن کر سکتے ہیں، بریکٹ لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے ایک اسکوائر بنا سکتے ہیں، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ قرآن میں آپ نے پینسل کا سا رکھا، اس کو جو ہے اس کو دس از دا کی ورڈ۔ اور اس کی ورڈ کا جو تعلق ہے دو چیزوں سے ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن، یلعبون سے اور لاہیتن خلو۔ بیکاز آف دس اگر یہ ایمان لے آتے، سیریسلی اس کو سنتے تو ایمان لاتے، اور ایمان لاتے تو یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ اثر النجوا، یہ پرائیویٹ میٹنگ اور اس کے خلاف کیسے جانا ہے یہ پلاننگ نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ساری جیسے آج کی دنیا میں بھی ہے سر، آج بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے غیبت نہیں کرنی، لیکن اتنا مزہ آتا تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے کافی کنٹرول کرتے کرتے آلموسٹ سر میں بھی 5% پہ رہ گئی ہے، لیکن جب تک کرتے تھے اس میں اتنا مزہ آتا تھا، اور پلان کرنا، دیکھا اس کو، دیکھا یہ کر رہی تھی، اب ہم ایسے کریں گے۔ تو لیکن جب قرآن کو سنا اور اس کے اوپر دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس کو دھیرے دھیرے، تو وہ لوگ یہ اسی لیے سننا نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ سن لیں گے تو ان کو یہ مزے جو آ رہے ہیں جن چیزوں میں وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے ان کے۔ اب میں تلاوت کروں گا تو یہی کہ what message I am getting from these ayats۔ سورہ انبیاء پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرے ذہن میں ماضی بھی ہے،
ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درمیانی دور، اور پھر جو ہے اس وقت کے لوگوں کا بھی حال ہے، لیکن حال بھی ہے، اس میں میرے لیے بھی کوئی میسج ہے. when the heart and mind are not busy in any serious thing، ہے نا، تو اب اس وقت جو ہے لہو لاب کی طرف ہی انسان کا ذہن جائے گا، اور وہ یہی کام کرے گا بجائے کوئی اچھا کام کرنے کے، کوئی تلاوت کرے یا پھر دین کو سمجھے. اس کے وہ کیا کرے گا، وہ سر نجوا، یہ پرائیویٹ میٹنگز ہیں جس میں لوگوں کی شکایتیں بھی ہوگی. لیکن یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بھی اس وقت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. This asar najwa is the key words of the first ruku. Because of this yalabun wa lahiyatan qulubuhum، یہ جو چیز ہے اسی کی وجہ سے وہ کس میں مصروف تھے. They were involved in asar najwa. And everyone was جو کرنے like that. والے Everyone was not like that. اب ان کے میں سے کون تھے لوگ؟ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی وہ جو میسج سن نہیں رہے تھے اور جو اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے، کیونکہ وہ انہی کے لیے ہے، انہی کی بھلائی کے لیے ہے. الذین ظلموا، یہ اسر النجوا کرنے والے جو اس کے اسم اس کے فاعل ہیں وہ ہیں الذین ظلموا. گڈ. ابھی آ رہا ہے آپ کے سمجھ میں؟ قرآن پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ مزہ آ رہا ہے سر بہت. اب اس کے بعد اس کا نتیجہ، یہ جو آپ کی ورڈ بنا لیا اسر النجوا، اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مطلب ان کی جو میٹنگز میں جو وہ باتیں کرتے تھے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا سوائے کہ ایک بشر، ایک انسان، مثلکم تمہارے ہی جیسا، ہمارے جیسا. یہ مطلب ہوا؟ مطلب یہ کوئی ایکسٹرا لائک یہ تو بالکل سیدھے سادے آدمی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، سوتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کوئی اسپیشل کوئی ہوتے اللہ کی طرف سے تو ان کے مطلب کوئی ایکسیپشنل ان کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے تھی. اس کا پروڈکٹ کیا ہے؟ واٹ از دس دیٹ از پروڈیوسنگ دس حل ھذا الا بشر مثلکم؟ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ فرام ویئر اٹ ہیز کم؟ یہ کی ورڈ بتایا نا ابھی یہاں پر، وہ اسر النجوا. اگر آپ کوئی دو چار آدمیوں کو بٹھا لے کے آپ ایک کلاس بھی لے رہے ہیں، آج کل اچھی بات بتا رہے ہیں، وہ بھی اسر النجوا ہوا. آپ چار آدمی، میں بھی ایک کام کر رہا ہوں، 8 آدمیوں کو کچھ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دس از ناٹ دیٹ اسر النجوا. یہ بھی ایک پرائیویٹ کاؤنسل ہے، لیکن ہم ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسر النجوا ان کا جو تھا، اس کا پروڈکٹ اے نیگیٹو تھنگس ٹو تھنک اباؤٹ سم ون، ہے نا. کوئی بھی ہو آپ کا دوست ہے، اس سے آپ جو ہے اس کے بجائے پازیٹیو پوائنٹس کے when you discuss in a private meeting about the weak points، تو وہ چیز جو ہے آپ کے پروڈکٹ ہے اسر النجوا کا. جی یہ جو ان کی میٹنگز میں جو پروڈکشن ہو رہی تھی جن باتوں اس کے اگر ایمان لاتے کہ یہ بشر ہے لیکن خیر البشر ہیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا تھا. جیسا جو ایمان لائے وہ تو نبوت پہ بھی ایمان لائے، اللہ پہ بھی ایمان لائے، کتاب پہ بھی ایمان لائے، آخرت پہ بھی. بیکاز آف دیر اسر النجوا this product came out. حل ھذا الا بشر مثلکم. اب جو پلاننگ کرے اس میں پہلا نمبر 1 میں یہاں پر ڈال لیتا ہوں کہ ان کی جو میٹنگ تھی اس کا نتیجہ نکلا کہ چلو پہلے لوگوں کو بھی بھٹکائیں گے، خود بھی بھٹکیں گے، یہ تو بشر ہیں، ہم ان کو نبی کیسے مانیں؟ یا نمبر 1 ڈال لیا. نمبر 2 یہ ہے افتأتون السحر، کیوں پھر تم سب آتے ہو سحر میں، جادو میں، یعنی ان کے جادو میں، ان کی باتوں میں، ان کے سحر میں کیوں آتے ہو؟ تو سحرا اس کا مفعول بن گیا افتأتون کا، اور یہ سوالیہ ہے، انشائیہ ہے. تو
کیوں پھر تم سب آتے ہو جادو میں، ان کے سحر میں، ان کی باتوں میں کیوں ایمان لا رہے ہو؟ تو یہ ان کا سیکنڈ جو پروڈکشن جو پروڈیوس کر رہے ہیں اسر النجوا میں، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایک انسان ہی ہے تمہارے جیسے، تو ان کے جادو میں کیوں آ رہے ہو تم سب؟ پھر یہ کہ پروڈکٹ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم جبکہ تم دیکھتے بھی ہو، یعنی کہ یہ کوئی اس میں خاص ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے قرآن میں دیکھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ بصرہ کے علاوہ جاننا، علم ترا ترا تر ترا را، تارا نہیں، را وہ دیکھا، یس یس را را را۔ اب وہ را اور بصرہ میں کیا فرق ہے؟ بصرہ جو ہوتی ہے وہ بصیرت ہوتی ہے، جو آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، غور و فکر سے کسی چیز کو دیکھنا، وہ بصرہ ہوتا ہے۔ را آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم روزانہ پھل کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، اور ہر اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالی ہم کو عطا کر رہے ہیں۔ It's not the dollar that is providing all those things, but this is the رحمہ of اللہ سبحانہ تعالی، ہے نا؟ تو یہ بصرہ اور راہ میں، راہ آنکھ کا کام ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن اس کے اوپر تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ تو اب ان کو یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ یو آر دا انٹیلیجنٹ پیپل، ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ وچ از میننگ لیس؟ ان کے باتیں سن کے ان کے اوپر ایمان لا رہے ہو۔ دیٹ از واٹ نمبر از اٹ؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تیسرا نمبر 3 نمبر جو اسر النجوا کی پروڈکشن نمبر 3 کے اب یہ بھی کہیں گے کہ تم دیکھ سمجھدار لوگ ہو، کیوں ان کے جادو میں آ رہے ہو؟ وہ تو ایک تمہاری طرح کا انسان ہے۔ all these things are the product of اسر النجوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ بالکل سارے لوگ بھی کچھ سمجھ رہے ہیں یا سارے سائلنٹ ہیئرر ہیں، یا وہ جو ہے کوئی توجہ نہیں ان کی جا رہی ہے اس طرح جو میں کام کر رہا ہوں یا ہم جو کام کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر، اور اس میں اٹ ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم، آپ کی اسپیڈ وہی رہے گی پڑھنے کی، صرف ذہن اس میں انوالو ہو جائے گا۔ جب ذہن انوالو ہو جائے گا تو دا مائنڈ ول ناٹ گو ہیئر اینڈ دیر۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، بس خالی اس کو 15 منٹ میں پارہ ختم کرنا ہے۔ نہیں سر، نہیں، یہ بالکل گرامر اس میں بہت ہے، سب کچھ ہے، اور سمجھ جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کنیکشن اس سے، وہ اٹس ریئلی ماشاء اللہ الحمدللہ سر، بہت کیا ہوتا ہے کہ آپ جڑے ہوئے رہتے ہیں، قرآن کے اندر گھسے ہوئے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی توجہ نہیں بھٹکتی اور آپ اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، پھر دنیاوی کوئی بات نہیں آتی، ورنہ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، سورہ پڑھو، سارے دنیا کے خیالات برابر آتے، کس کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ، بڑے سے بڑے عالم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو صرف کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور جتنی دیر کنٹرول کرے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ اس کے باوجود بھی شیطان کہیں نہ کہیں اچک لیتا ہے۔ چلیے اس کے سر، بعد کا دنیا کا امتحان یہی تو ہے کہ کانٹے دار خاردار جھاڑیاں ہیں دونوں طرف، اور بچ کے چلنا ہے۔ بچوں پہ چلیے دین شازیہ، اس کے بعد کیا ہے؟ جلدی نہیں آنے، کام کر رہے ہوگے۔ Are you busy? میوٹ نہیں ہو رہا تھا، سوری۔ Are you busy in cooking? نو سر، چلو نو سر، کمن میوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ قال فرمایا، جی سر، فرمایا
ربی اے میرا رب، ربی میرا رب، یعلم وہ جانتا ہے القول بات کو، یا ہر بات کو بھی کہہ سکتے ہیں، جانتا ہے ہر بات کو، ہر قول کو، فی السمائی جو آسمانوں میں ہے، والارضی اور ارض میں، آسمانوں میں اور ارض میں جانتا ہے، وَهُوَ السمیع العلیم اور وہ سمیع علیم ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھنے میں بظاہر کیسی معلوم ہو رہی ہے آیت؟ ایک بے ربط سی آیت ہو گئی، یا سر النجوہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کا پروڈکٹ آ رہا ہے، تو پھر یہ ایک بے ربط سی بات ہو گئی کہ یہ کس نے کہا خالہ کون ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ وہ یہ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کیا پیغمبر یہ نے میسج آگے جا رہا ہے۔ جی سر، وہ میسج ہمیں بھی مل رہا ہے اور ان لوگوں کو بھی مل رہا ہے، مشرکین کو بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ حضور سے وہ جانتے ہیں سب کچھ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا ہے کہ جو کچھ ان کی پلاننگ ہے یا جو کچھ وہ سوچتے ہیں یا جو ان کا رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے، تو وہ فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی اور وہی حضور صلی واقف اللہ علیہ وسلم وہی واقف بھی کراتا ہے، اس کے اندر نبوت کا ثبوت بھی مل گیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، اور انہی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے کیا باتیں کرتے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم کس سے ہوا؟ آپ بشر ضرور ہیں، لیکن ہی صلی اللہ علیہ وسلم از انفارمڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ غیب کی باتوں سے جتنا آپ کو انفارم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کسی نبی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس سے جو چیز سے واقف کرانا چاہتے ہیں وہ وحی کے ذریعے نبی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی چیزوں سے، لوگوں کے دلوں کی باتوں سے۔ سو دس از دا اے کامنٹری اٹیچمنٹ ٹو دا پریویس 3 آیات، کہ یہ ساری باتیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہیں یہ صرف اس سے معلوم ہوئی ہیں جو سمیع البصیر۔ نبی سمیع العلیم نہیں ہوتے، سمیع البصیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور وہی اس کا اقرار فرما رہے ہیں۔ ربی یعلم القول فی السماء، کوئی دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ آسمان میں فرشتے بات کر رہے ہوں یا زمین پہ انسان یا اللہ کی کوئی مخلوق بات کر رہی ہو، ایک چونٹی بھی بات کر رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو سننے والے۔ لیکن اگر کسی نبی کو وہ بات سنا دیتے ہیں تو وہ جو کہ کون سے نبی بن جاتے ہیں؟ چونٹی کی بات سنا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورنہ کوئی اور دوسرے تو اس کو نہیں ہے نا۔ اور پھر اونٹنی شکایت کرتی ہے تو وہ ہر کوئی تو اونٹنی کی شکایت نہیں سن سکتا، وہ شکایت حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، وہاں تک کیسے چلے گئے؟ اونٹنی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری۔ چلیے سر وہ ان کا تھا نا، اونٹنی تھی نا ان کی، اس میں چلی گئی میں۔ اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ جوڑ رہے ہیں قرآن سے، اور دیٹ از دا مین پرپس آف واٹ وی آر ڈوئنگ، وہی ہمارا مین مقصد ہے۔ ہم جو بھی گرامر سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایوری تھنگ، اور یہ 5 بہت اچھا یہاں تک کا ہوا۔ ناؤ کمان اب یہاں سے پرانے لوگوں میں سے ممتاز، اب تم کو بھی دیکھنا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ، کتنا ابھی تک پانی میں تم پہنچے ہیں۔ ممتاز تھی نا؟ ابھی نہیں دکھ رہی، کیا ہو گیا؟ ابھی تھی ممتاز، she was here، نہیں ہے؟ Where has she gone? I think she was here، نہیں ہے۔ نہیں، ساجدہ دانش، یا پھر ایسا کریں صدف حسین، کمان جی السلام علیکم۔ کمان کنٹینیو، آیت نمبر 5۔ ہلو، بل السلام علیکم۔ مجھے آواز تھوڑی دیر رک کے پھر آ رہی، یا آپ لوگ تھوڑی دیر خاموش کر رہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا سر، آواز ایک دم خاموشی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آتی، وہ انٹرنیٹ ایسا کا ہے۔ پرابلم، انٹرنیٹ کا پرابلم۔
باقی پورے شرکا کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی نہیں سر بالکل آپ کی آواز آ رہی سر، میں تھوڑی دیر میں یہ آیتوں پہ غور کر رہے ہیں تو تھوڑا رک جا رہے ہیں آپ لوگ سب کے سب، پھر اس کے بعد پھر آواز آ رہی ہے اچھی صاف۔ تو ہم آپ کی آواز تو پوری آ رہی، نہیں رک رہے ہیں، ٹھیک ہے چلے متن پرابلم رک رہے انٹرنیٹ کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہیں۔ چلیے سر آگے صدف بڑھیں۔ حسین جلدی جلدی جلدی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا اضغاث الاحلام بل افتراه کہاں سے آ گیا؟ ازغاث احلام ہاں بل ایسا پڑھیے نا، ال کہاں سے پڑھتی؟ ازغاث احلام۔ ہاں بل افتراه بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ شاباش۔ ہمیں جانے تم کے معنی کے پورے سوچ سمجھ کے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک غلطی بھی نہیں کرتے، لیکن جب تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بغیر دیکھے کے پڑھنا بغیر سمجھے کے پڑھنا شروع۔ دیٹس گڈ واٹ یو ڈیڈ، گڈ، کم آن۔ بلکہ کالو انہوں نے کہا یا وہ بولے ازغاسو احلام ازغاسو پریشان ہیں، وہ پریشان ہیں، احلام خواب میں، احلام خوابوں میں یا خواب میں، بل افترا بلکہ افترا یعنی کہ گھڑ لیا ہو اس نے، گھڑ لیتے ہیں سر اس طرح ہوگا، اور یہ فعل ماضی ہے تو گھڑ لیا اس نے، بل ہوا وہ شاعر ہے، بل بس چلتے جاؤ۔ ہاں بس الف یات نام امر، بس وہ لائے ہمارے پاس بھی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، کما جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے ہیں الاولون پہلے کے۔ Now what is the percentage of your comprehension, understanding کا percentage کیا ہے؟ میں ڈال دے رہا ہوں 0%، ہے نا؟ 0% ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ کس کے بارے مطلب اس کے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے اوپر سر کہا ہے کہ وہ جو سرگوشیاں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں، وہ تو ایک بشر ہے، تو اسی طرح ان کے بارے میں وہ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ازغاث ہے، یعنی کہ وہ پریشان ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا کہ خواب پریشان خواب ہے، خواب پریشان آپ تو بہت زمانے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا۔ وہ عثمان پیدا ہوا تھا تو اب عثمان کی عمر کتنی ہے؟ سر ماشاء اللہ 7 کا ہو گیا ہے، تو آپ بھی 7 سال سے تقریباً جڑے ہوئے، کم از کم 6.5 سال سے تو جڑے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ جی سر۔ یہ لفظ آپ کہاں پڑھے تھے قرآن میں؟ الصغاث احلام، الصغاث احلام کہاں پڑھے تھے قرآن میں؟ سر میرا خیال ہے سورہ یوسف میں۔ شاباش، دیر سورہ یوسف میں الصغاث احلام آپ سورہ یوسف میں پڑھے تھے۔ کہاں، کیا، کس کانٹیکس میں پڑھے تھے؟ بہت اچھے، ویری گڈ۔ آپ جب اچھے جوابات دیتے ہیں تو میرے دل کو جو خوشی ہوتی ہے، میرے پاس کوئی میٹر نہیں ہے میں اس کو نہیں ناپنے کے لیے، ورنہ ناپا تو اس کا جو آخری ریڈنگ ہے وہ بھی سرپاس کر جائے گی۔ آپ کے صحیح جوابات سے میں اپنے جو اندر سے خوشی محسوس کرتا ہوں اس کو میرے پاس ناپنے کا کوئی میٹر نہیں۔ چلیے کس کانٹیکس میں ہوگا؟ مجھے یقین ہے آپ بول سکیں گے کس کانٹیکس میں آیا تھا یہ لفظ اصغاث و احلام؟ وہ میرا خیال ہے سر جب خیال سے نہیں ہوتا، یقین سے بولو، خیال سے نہیں بولنا ہے سر وہ مجھے۔ دو جگہ کھا رہے جب ان سے خواب کی حقیقت
پتہ کی گئی تھی یا انہیں سنایا گیا تھا؟ دو جگہ میں سے تھا. کس کا کیا ذکر ہے؟ کوٹیشن میں بات کیوں کر رہے ہیں میرے سر وہ آیت تو مجھے نہیں آتی. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی حقیقت پوچھی گئی تھی کہ یہ خواب ہے اور اس کا کیا، اور یا پھر جب انہوں نے بتایا تھا اور ان پہ یقین نہیں کیا گیا تھا، تب کی بات ہے. بھٹک گئے نا، بھٹک گئے. ترجمہ تو یاد نہیں ہے. تھوڑا سا ایک منٹ، ساجدہ دانش آپ بھی میں سمجھتا ہوں سورہ یوسف سے تو جڑے ہوئے ہیں. نہیں سر، میں نے جوائن کیا تھا. نہیں کرے تھے؟ جی سر. اچھا، تو آپ کو سر یہ آپ کو معلوم ہے، ویسے آپ کا بھی مطالعہ اچھا ہے، یہ کس کانٹیکس میں آیا تھا سورہ یوسف؟ سر یہ میرا خیال ہے جب وہ خواب کا ذکر ہوا تھا جو وہ بادشاہ نے دیکھا تھا، وہ 7 گائیں. دیر یار، انہوں نے ابھی کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ان کو خوابوں کی تعریف، کیسا بھی خواب دیکھ کے جو کسی خواب کے بارے میں اس کا احلام نہیں کہہ سکتے تھے. ان کو تو اللہ نے وہ حکم، وہ ہنر سکھا دیا تھا خوابوں کی تعبیر کا. تو یہ وہ بادشاہ، دیر یو آر، کم آن کنٹینیو، یو آر رائٹ. ہاں، وہ بادشاہ خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ سر وہی کے ساتھ جو دبلی گائیاں ہیں وہ موٹی گائیوں کو جو ہے وہ، اور 7 سبز بالیاں اور 7 جو ہے وہ خشک بالیاں، اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، شاید ایسا تھا کچھ. ویری گڈ. شاید نہیں، نکال دو. جی بالکل سر. 100% ایسا تھا، 100% ایسا. یقین، شاید کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن میں. جی سر. ہاں، یقیناً وہی ہے. اب یہ اس نے اپنا خواب کس کو بیان کیا پہلے؟ سر اپنے جو امیر تھے اس کے، مطلب اس وزیر کے تھے. درباری، اس کے جو امیر جی. تھے یا درباری تھے، درباریوں کو. جی اور وہ خواب سننے کے بعد درباری کیا جواب دیے؟ سر یہ دیکھنا پڑے گا. یہ کیا دکھا رہا ہوں میں، آپ دیکھ رہے ہیں، جی سر. دیکھنا پڑے گا نہیں. جی سر، انہوں نے یہ بولا. یہ بولا تھا کہ وہ ہے انہوں نے یہ بولا. آیت نمبر 44 سورہ یوسف کی جی سر. آیت نمبر 44 نکال کے دیکھ لیجئے. بالکل ایگزیکٹ یہ لفظ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں، کوئی خواب نہیں ہے. ہم کو پریشان خیالاتوں کی تعبیر کرنا نہیں آتا. کوئی پرمعنی اگر خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں. الغاث علام ہے آپ کے پاس تو سورہ یوسف نکالیے، آیت نمبر 44 نکالیے. اس سے نکالی. کیا ہے پڑھیے؟ میرے پاس نہیں، ابھی میں نہیں نکالا، صرف آپ جو پڑھیں گے اس پہ بھروسہ ہے. چلیے میرا آپ پڑھ لی؟ میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ لیں، اگر آپ نے نکالا تو آپ بات کریں، آپ پڑھیں. جی سر. سر یہ یہاں سے جب سر 43 میں وہی تھا جب جو بادشاہ نے کہا تھا کہ انی ارا 7 بقرات سمان یاکلوا، اس سے فی الحال یہ بحث 43 نہیں ہے اس کے جواب میں. ہاں، اس کے جواب میں. ہاں جی سر. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اب آگے آپ کے سمجھ میں کہ یہ جواب درباری دیے تھے کہ تو جو خواب دیکھا ہے یہ پریشان خیالات ہیں. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم نہیں جانتے پریشان خیالات کی تعویل بیان کرنا، ان کے بس کی بات نہیں تھی. پھر وہ جو قید خانے سے نکل کے آیا تھا وہ کچھ زمانے کا، اس نے کہا کہ میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دو. پھر جا کے اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ پورا خواب بیان کیا. ایک نہیں 2 بار خواب کے الفاظ پورے کے پورے ویسے ہی ریپیٹ ہوئے ہیں. تو اس وقت یوسف علیہ السلام جو ہے اضغاث و احلام نہیں فرمائے تھے.
بلکہ انہوں نے پورے خواب کی تاریخ اس کی تعبیر بیان کر دی تھی کہ 7 سال ایسے گزریں گے، 7 سال ایسے گزریں گے، اور 7 سال میں کیا کرنا ہے. So this is not a new word. We have already read it as غاسویلا. اگر سمجھ میں یہی جی چیز سر ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر کہیں ہو تو اس کانٹیکسٹ کو کہیں اور جو پڑھ کے آئے تو دوبارہ اب یہ کیا ہے، اب اس کو صدف کم بیک، اب اس کو تم نے کیسے پڑھا؟ جی سر، یہ اسے میں نے کہ انہوں نے کہا وہ کیا جو لوگ شروع کہاں سے کریں گے؟ جی شروع وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ وہ بولے انہوں نے یہ بس بات یہاں کہی سے. ان کے پاس. اب یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کتنی ہو گئی تھی یہاں پر اس سے پہلے؟ وہ جو اسر النجوہ کتنے ہو گئے تھے اس کا پروڈکٹ؟ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی. ہاں، کیا کہتی ہوں؟ کہ وہ بشر ہے تم جیسے، اور پھر یہ کہ تم ان کے تو پھر کیوں تم جادو میں آتے ہو جبکہ تم سمجھتے ہو یا دیکھتے ہو. تیسری بات. اب چوتھی بات، بل اصغاث احلام، یہ دس از دا فورتھ تھنگ کیم آؤٹ آف اسر النجوہ. قالوا بل اصغاث احلام، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں رات میں کچھ عجیب سے خواب، میننگ لیس خواب دیکھتے ہیں اور صبح میں ہم کو سنا دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اینڈ دس از دا فورتھ پروڈکٹ آف اسر النجوہ. پریشان خواب ہے نا، بے معنی خواب جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہے نا. بل اصغاث احلام، بل اب یہ خالو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالو تو پہلے چلے گیا. اینڈ دے سے ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے، دین کے خلاف ان کو ورغلانے کے لیے، یہ چوتھا ریمارک یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی سنا رہے ہیں وہ پریشان خوابوں کا نتیجہ ہے. قالوا بل اصغاث احلام. بولو صدف. سر کہ آگے اسی کے ساتھ ہی شامل ہوگا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اسی کا پہلے یہ شروع کہاں سے کریں گے؟ قالوا سے سر. قالوا سے سارے ملیں گے، قالوا سے سارے ملیں گے. قالوا بل اصغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، جی یہ سارے اس سے ملیں گے. یہ دیز آر دا پروڈکٹس. پروڈکٹ نمبر 4، انہوں نے اس کا پروپیگنڈا کیا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا مجھے بولنا پڑتا ہے نا، کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی میسیج نہیں ہے. ان کو رات میں ایسے پریشان کن خواب آتے ہیں اور یہ اس کو ہم کو سنا دیتے ہیں. جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ اصغاث احلام ہے. پھر اس کے بعد یہ کیا ہے، کتنا ہے 5واں پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ پھر یہ ہوگا ہوا شاعرن، اور وہ چھٹے شاعر میں چلے گئے تم، 5واں پوچھ رہا ہوں. طرح ہو. ہاں، وہ گھڑ لے یہ افتراء ہو، یہ ہو کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اور یہ جو ہے یا تو اس کو خود گھڑ لیتے ہیں، خود سوچتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں اور یہ ہم کو اللہ کی طرف سے ہیں، بلکہ سنا دیتے ہیں. واٹ از دا نمبر آف دس پروڈکٹ؟ 5 ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ ہو جائے گا ہوا شاعرن، اور وہ Yes. ایک شاعر. یہ چھٹا پروڈکٹ ہے. یا تو پھر وہ کوئی شاعر ہیں، بہت ہی کونا مست شاعر، اور شاعری کے پورے اصول، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی گئی تھی، آپ شاعر نہیں تھے، ہے نا، بلکہ کئی اشعار کو آپ صحیح طریقے سے پڑھتے بھی نہیں تھے، بلکہ کوئی واقعہ بھی ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ایک بار آپ نے کسی شعر کو ریفر کیا تھا تو اس کا جو شعری معیار ہوتا ہے یا جس طرح سے پڑھا جاتا ہے ویسے نہیں آپ نے پڑھا، اس میں غلطی کی. تو حضرت صدیق سن رہے تھے، وہ بھی زبان کے ماہر تھے، ان کو اشعریات تھے، رہتے تھے. تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا موقع ہے گواہی دینے کا کہ اس وقت جو ہے آپ قرآن کی آیت کے ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی.
آپ کو شاعری نہیں سکھائی، آپ جو ہے شاعر پیدا نہیں کیے گئے، اسی لیے آپ نے اس شعر میں یہی غلطی کی. آپ شعر کے لیے نہیں ہیں، آپ اللہ کا کلام سنانے کے لیے، اس کا پازیٹو. تو یہ تمام پروڈکٹس آ رہے ہیں اثر النجوہ کا. اب ان کے جو میٹنگ سے اس سے جو نکل رہا تھا، ہم یہ اعتراض کریں گے. پہلے 3 اعتراض ہو گئے تھے، اس کے بعد کا اعتراض یہ کریں گے کہ ان کو کچھ اشخاص الاحلام آتے ہیں، یا تو پھر یہ ساری باتیں یہ خود گھڑ لیتے ہیں، یا تو پھر یہ کوئی شاعر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ سب نہیں بھی ہے، چلو ہم مانتے ہیں یہ بشر اللہ کے رسول ہی ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں کر کے بتاتے؟ فلیاتنا، تو وہ لے آئے ہمارے پاس. تو پھر لائیں نا ہمارے پاس. یہ فا جو ہے یہ عطف ہو گیا. اگر یہ سب نہیں ہے ہمارے خیال میں تو یہ سب 6 باتیں ہیں. تو وہ جادوگر ہیں، اور جو ہے تم عقل رکھتے ہوئے بھی جادو کے ٹرانس میں آ جاتے ہو، یا پھر جو ہے وہ صرف تم ہماری طرح بشر ہے، یا پھر ان کو جو خیالات آ رہے ہیں جو قرآن میں بیان کر رہے ہیں وہ اشخاص و احلامین ہیں، یا تو یہ وہ خود گھڑ لیے ہیں. ہر بار مجھے استغفر اللہ نعوذ باللہ کہنا پڑ رہا ہے. یا تو پھر وہ شاعر ہے. اگر یہ سب نہیں ہے، وہ واقع میں اللہ کے رسول ہیں، تو پھر لے آئے نا لاتینا. کیا کیا آ گیا اس کے اندر؟ آتا سے یا آتی نا. جی اب سے، اور اس میں یہ فعل مضارع میں، اور اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہمارے پاس وہ لے آئے. اب یہ آیت کا کیا معنی ہے؟ آیت تک آئی رہی تھی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ سر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو معجزہ. ہاں، معجزہ. یہ آیت کے معنی یہاں پر وہ آیت نہیں ہے قرآنی آیت. پرسوں شام کے کلاس میں یہاں کہیں اور آیا تھا آیت کے معنی ہیں. آیت کے معنی کہیں معجزے کے آتے ہیں، کہیں جو ہے نشانی کے آتے ہیں آیت کے معنی، کہیں قرآنی آیت کے آتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی آیت جو ہے نشانی کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ. اور وہی معجزے پرانے انبیاء لے کے آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور جو ہے کون کون لائے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام معجزات لائے تھے، صالح علیہ السلام معجزہ لائے تھے. بہت سے انبیاء معجزے ان کو عطا کیے گئے تھے. اب یہ سارے اعتراضات کر کے ایک اسٹرانگ اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں، فَلْيَأْتِيَنَّ، پھر لے آئیں نہ ہمارے پاس معجزہ. اس کے بعد جیسے کہ پہلے والے. ارسل الاولون. اتنی معلومات تو ان کو بھی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے پاس لاٹھی سانپ بن جانے کا معجزہ تھا. اونٹنی کو نکالے تھے صالح علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ اور کس کے بہت سے انبیاء معجزے لاتے تھے. جیسے پہلے بھیجے ہوئے رسول معجزے لائے، تو ویسا معجزہ لے آئے نا اگر اللہ کے رسول ہیں تو. ہم جو فرمائشیں جو کر رہے تھے اس وقت، یہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے، مکے کی زمین کو قابل کاشت بنا دیجئے، یہاں پانی کی بہت دقت ہے، نہریں نکال دیجئے. اس قسم کے سوالات، اس قسم کی فرمائشیں. اینڈ this is what is the number of this product. ہم اس کو پورا ہی لیں گے، پھر چھٹا ہے تو یہ 7واں ہو جائے گا. یہ 7 ہے. پرانے انبیاء کی طرح کوئی معجزہ لے آئے نا اگر اللہ کے رسول ہیں. معجزہ تو لاتے ہی نہیں ہے، استغفر اللہ. اب آپ اس کو پھر ایک بار ریپیٹ کریے، ایسے ہی بتائیے. پہلی بار جو آپ بتائے تھے اس میں آپ کا نمبر، آپ کا پرسنٹیج ڈال دیا تھا. کتنا پرسنٹیج ہے یہ؟ جی 44%. نہیں پرسنٹیج 44 نہیں ڈالا تھا، وہ آیت کا نمبر ہے، سورہ یوسف کی آیت کا نمبر ہے. آپ کہاں خوش ہو رہے ہیں؟ یہاں ڈالا تھا پرسنٹیج.
जीरो 0%. जी सर जीरो चलिए अब क्या जी सर इम्प्रूवमेंट हुआ देखते हैं. कमान पूरी आयत एक बार रिपीट करिए, समझाइए मुझे. कालू उन्होंने कहा असगासु वो पर अहलाम परेशान खालू के बाद बल को लाना पड़ेगा. खालू के बाद बल को लाना पड़ेगा. खालू वो बल बोले असगासुर. बल्कि वो है परेशान ख्वाब. इस तरह हो जाएगा सर. वो है यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है परेशान ख्वाब बल्कि भर लिया. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा होंगे परेशान ख्वाब? वो कहते हैं ना सर, वो कहते हैं उन्होंने कहा ये बात बल्कि असगास परेशान ख्वाब है बल्कि वो क्या चीज है परेशान ख्वाब? वो परेशान ख्वाब है. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता रहे हैं ना. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ख्वाब नहीं हो सकते. जो कुछ वो कहते हैं मतलब कलाम ये जो कुछ वो कहते हैं या कुरान जो वो सुना रहे हैं ये अल्लाह का कलाम नहीं है. अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह. बल्कि दिस व्हाट ही इज रिसाइटिंग जो आप सुना रहे हैं वो असगासु अहलाम है. सही. जो कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं या कुरान बताते हैं वो जो है वो उनका परेशान ख्वाब है. बल्कि इफ्तराउ उसने घर लिया है उसे. उन्होंने घर लिया और बल्कि वो शायर है. बस ये ले आए वो हमारे पास निशानियों में से कोई निशानी जैसा कि भेजे गए थे उनसे पहले के. ये उर्सिला रसूल के साथी है जो भेजे गए थे मैंने. अब पहले रसूल उर्सिला अव्वलून में तो पिछले रसूलों की तरह से कोई मौजिज़ा हमारे पास लेके आए. जी. आपको समझ में आया? आपके क्या परसेंटेज दूं आपको? सर 50 तक ले थोड़ा बहुत तो क्या. नहीं 75 दे देता हूँ. क्या याद करें. अब एक बार कोई एक और मुझे जल्दी से आयशा जल्दी. सर उससे पहले मैं एक बात हाँ पूछो. उसके बाद आयशा से जो हमने किया ना इफ्तिराहू तो वो देखें ग्रामर से मेरे दिमाग ने कहा कि हु तो आ नहीं सकता ना जो सब कह रहे हैं कि उसने गढ़ लिया है. नहीं तो इफ्तिरा में आ गया वो गढ़ लिया हु उसको यानी कि कुरान को जो अज़गासो अहलामिन है कुरान है हु उधर जा रहा है. वो हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं जा रहा. नहीं यही बोले ना लोग. नहीं बोले. नहीं ये बोल रहे कि उसने गढ़ लिया है. नहीं उसको नहीं उसको गढ़ लिया. ये अज़गासुल अहलाम से हु है. ये अज़गासुल अहलाम से है कि ये जो कलाम है या तो अज़गासुल अहलाम है या घड़ा हुआ कलाम है, बनाया हुआ कलाम है, खुद का निकाला हुआ या जमाया हुआ कलाम है ना. वो है. इफ्तरा में आ गया सब्जेक्ट. ये मफूल है. ये मैं समझता हूँ यही बोला लोगों ने. या मुझे नहीं मालूम में कुछ कहा है. तो हु जो है आपकी तरफ नहीं है बल्कि ये कलाम की अज़गासुल अहलाम कलाम की तरफ कुरान की तरफ है. उसके बाद दूसरा ये शायर हैं या फिर जो है ये फरमाइश कि अगर वाक़ई में रसूल हैं तो मौजिज़े क्यों नहीं लाते. चलो वेरी गुड. चलिए सदफ वो कौन है ये दूसरी आयशा जल्दी से इसको एक बार ब्रीफ करो ऐसे ही. जी सर. ये जो पिछले जो जिक्र अल्लाह की तरफ से जो जिक्र आया था, जो एक रिमाइंडर आया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए से मुशरिकीन के लिए, तो वो इसको गौर व फिक्र से नहीं सुनकर उसके मतलब बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हालत में विदाउट सीरियस हालत में सुन नहीं मतलब उसको अटेंशन नहीं देते हुए सुनते थे
اور اس کے بعد جو ایک پروڈکٹ تھا وہ تھا کہ وہ اسر النجوا، مطلب وہ پرائیویٹ کانورزیشن کرتے تھے. پھر اسی کے کنٹینیوشن میں پھر سیکنڈ پروڈکٹ تھا کہ افتأتون السحر، یعنی کہ یہ اس کو سحر بولتے تھے. ہو گیا صرف 4. یہ 5ویں آیت کا کرو. چلو جی ہو گیا. ویری گڈ. تو یہ جو ذکر ہے، یہ جو کلام ہے یا قرآن ہے، جو نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو مشرکین کہتے تھے. قالو، وہ سب کہتے بل اضغاث احلام، بلکہ یہ ایک کنفیوزڈ سا خواب ہے. جو یہ ذکر ہو رہا ہے وہ کنفیوزڈ ایک خواب ہے. بل افتراہ، بلکہ یہ ایک وہ انہوں نے اسے گڑھا ہے، یعنی کہ کوئی انوینٹڈ بات ہے، یہ اچھا. من گھڑت بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی ہے یہ بات. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہیں. تو یہ ساری تہمتیں لگا رہے تھے، وہ یقین نہیں لا رہے تھے. بس یہی اس کا اثر النجوہ کا پروڈکٹ ہے. یا تو یہ اصغاث احلام ہے، یا تو یہ ان کی گھڑا ہوا کلام ہے، یا تو وہ جو ہے کوئی شاعر ہے. اگر یہ سب نہیں ہے، رسول ہے، تو پھر کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو پھر ان کو پھر وہ کیوں نہیں، پھر وہ لے آئیں ہمارے پاس، پھر وہ لے آئیں ایک نشانی ہمارے پاس. نشانی نہیں، جیسے کہ نشانی نہیں. نشانی کیا لائیں؟ اس کے لیے خاص آیت ہے. آیت میریکل، معجزہ. معجزہ. تو پھر وہ لے آئے ہمارے پاس ایک معجزہ، جس طرح یا جیسے کہ بھیجا گیا تھا پچھلے لوگوں پر، یا جس طرح پچھلے نبی لے کر آئے تھے معجزے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معجزہ دکھائیں. بھٹک جا رہے ہو، مجھے ایگزیکٹ ترجمہ چاہیے. ارسل الاولون، بھیجا گیا تھا بھیجے گئے تھے اولون، سابقہ لوگوں میں سے، پہلے کے لوگوں میں جو بھیجے گئے تھے انبیاء ان کی. ارسل الاولون، اولون پہلے کے لوگوں میں، ارسلہ پہلے کے لوگوں میں. اب یہ بھیجے گئے تھے یعنی پچھلے رسول، جو پچھلے رسول جیسا معجزہ لائے تھے. پھر ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ Now is it clear to all the participants؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کو آپ جو پڑھیں گے تو how to ponder on it, how to find out anything؟ ساجدہ، دانش؟ جی سر میں یہ اس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مطلب ورڈز دینے کی کوشش کر رہی تھی. تو لے آئیں ہمارے پاس نشانیاں جیسے پہلے والوں کو بھیجی گئی تھیں. اس طرح سے کیسے لے آئیں ہمارے پاس جیسے کہ پہلے والوں کو بھیجے گئے تھے، وہ معجزے جس طرح کے پہلے والوں کو بھیجے گئے تھے، وہ معجزے ہمارے پاس بھی لے آئیں. بھیجے گئے تھے یعنی کون ہے وہ؟ رسول سے ہے، رسول بھیجے ہوئے. اور ارسل الاولون، جو پہلے والوں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان کو معجزے بھی دیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے دیے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. یہ معجزے کے لیے نہیں، یہ رسول کے لیے آئے. دونوں سر ہم یہ نہیں دونوں اولون پہلے والے رسول جو بھیجے گئے تھے، پہلے رسول جو بھیجے گئے تھے، بس یہ پہلے والوں کے لیے جو رسول بھیجے گئے تھے، دونوں کے لیے. از اٹ کلیئر؟ کچھ آپ کو فہم میں اضافہ ہوا آپ کے؟ جی سر الحمدللہ بہت چھوٹی سی آیت
confusing ہے آیات، لیکن یہ الحمدللہ جیسے جب یہ کنیکشن بنتا ہے یہ پوری کھلتی ہے. چلیے سر جیسے اب آپ ہم لوگوں نے جو اب طریقہ شروع کیا ہے کہ کنیکٹ کرتے ہوئے چلنا، جس طرح سورہ طٰہٰ پڑھی تھی ماشاء اللہ سے سر، وہ پوری کی پوری ایک اسٹوری کی طرح بالکل ذہن میں آ گیا پورا وہ سورہ طٰہٰ. اب جب بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے پورا سمجھ. اسی طرح اب یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں انبیاء، یہ بھی ماشاء اللہ سے اتنا دماغ میں رہ جائے گا بالکل انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح سے زیادہ پونڈر کر کے کیا ہوتا. ہم نے پہلے زیادہ گرامر پہ دھیان دیا تھا، اب وہ آ گئی تو اب ہم وہ بھی ضروری تھا اور یہ بھی جی ضروری ہے. اصل مقصد کی طرف ہم آ رہے ہیں. وہ سب جو کرے وہ سب ذہن میں کام کرتا رہے گا جب آپ، ورنہ بغیر اس کے آج آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. میں نہیں سر نہیں. اب ہم کانٹینٹس پہ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ اب گرامر الحمدللہ، کیونکہ وہ تو اب ماشاء اللہ اللہ کا نہیں وہ ایوننگ کلاس میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے خود سے، اب وہ جتنی گرامر کرے ہیں وہ ساری چیزیں ذہن میں کام کرتی رہیں گی تلاوت کے وقت. اس وقت ایک ایک لفظ کو لے کے یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایوری تھنگ ول ورک بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کرٹین. ذہن میں ساری چیزیں کام کرتی رہے گی اور پھر وہ ہم ربط بغیر معلوم کرے کہ قرآن. چلیے چھوٹی سی آیت ہے، اس کو کمپلیٹ کر اور ایک بھی کر سکتے ہیں. بہت چھوٹی آیت ہے. بہت سے لوگ بالکل اس میں ایسا نہیں ہے کہ کیا اس میں ڈیولپ ہوا، مجھے کچھ پتہ ہے. اس کو ٹرائی کرتے ہیں ایک بار پھر نجیبہ کو، کیا دیکھیں گے کیا ہوا. نجیبہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں. ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون. ما آمنت ایمان نہیں لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا. نجیبہ جی سر. ذرا غور جی کر کے بولا کرو نا. من خریتن کوئی بستی کے معنی نکلیں گے یا من خریتن بستیوں میں سے کوئی بستی؟ ہاں بستیوں میں سے کوئی بستی. ہاں ایمان ان سے پہلے بستیوں میں سے کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو ایمان نہیں لائی، ہم نے اسے ہلاک کیا. اہلکنا ہے ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون کیا پھر وہ اب ایمان لے آئیں گے. یعنی پچھلے زمانے میں جو پیغمبر آئے تھے ان کے زمانے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا. تو اب یہ لوگ اگر ہم معجزہ بھی لاتے تو ہلاک کرتے کی فرمائش کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزہ آ جانے کے بعد بھی یہ قوم پچھلی قوموں کی طرح ایمان لانے والی نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی معجزہ نہیں دے. افہم یؤمنون تو کیا پھر وہ اب ایمان لے آئیں گے. یہ ہے. ہمارا یس سر. کمان سر یہ ہے کہ نہیں ایمان لائی تھی ان سب سے پہلے وہ جو ہیں الذین ظلموا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. من قریۃ بستیوں میں سے کوئی بستی اگر اہلکناہا تو ہلاک کر دیا تھا ہم نے اس بستی کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. تو وہ ایک نشانی ہے، ایک معجزہ یہ ہے. تو افہم یؤمنون تو کیا پھر وہ ایمان لے آئیں گے. ایسے اگر اگر یہ بھی ایک نشانی ہے. سجدہ. جی سر. چلو سر کوشش کرتی. جی سر.
سر یہ ایک قسم کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسے نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہمارے پاس ایک نشانی لے آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرسٹ ایک پوائنٹ، جواب ہے۔ اور سر سنیے سارے لوگ، فرسٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ وہ اگر رسول ہیں تو پھر معجزہ کیوں نہیں لاتے، اینڈ دس از دا کنیکشن، معجزہ کیوں نہیں لاتے، اس کے اوپر ایک سوال یا خود جواب اس کا آ رہا ہے، یہ ایک کنیکشن ہے۔ چلو معجزہ ان کو دے دیتے، کتنوں کو معجزے دے کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی فرمائشی معجزے بھی دیے، اپنی طرف سے بھی معجزے دیے، فرعون جی سر، کو بھی بھیجے، اس کے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، سانپ کو بھی دیکھا اور دوسرے معجزوں کو ید فضا کو بھی دیکھا، ہے نا، اور پھر صالح علیہ السلام کو جو فرمائشی معجزہ تھا کہ چلو اس پہاڑ میں سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکال دو اور ہم پھر ایمان لائیں گے۔ ابھی اس کے بعد ایک یہاں پر دس از اے کنیکشن کے لیے کمان یہاں چلو ساجدہ۔ تو سر جی سر، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ نہیں ایمان لائی قبلہم، اس سے پہلے، من قریاتن، بستیوں میں سے کوئی بستی، بس اہلکناہا، ختم ہو گئی بات، یہاں ختم ہو گئی بات جی ختم ہو گئی۔ جی یہ وہی معجزوں سے جی 1-2 کنیکشن ہو رہا ہے، معجزہ کیوں نہیں لاتے، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے، ما آمنت قبلہم من قریۃ، آمنت کیوں آیا سجدہ؟ سر کریا کی وجہ سے، کریا مؤنث ہے۔ یہ ذہن میں آپ کے گرامر بھی کام کر رہی ہے، ہم گرامر کو پورا اوور لک نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ماں نگیشن کے لیے، جی سر، آمنت مانیگیشن ایمان نہیں کے لائے، لیے۔ من قریۃ، کوئی بھی بستی جس کو بھی معجزے دیے اس کو ایمان نہیں لانے کے بعد جو ہے اس کو کیا کرے، اہلکناہا مطلب پوری یہ بستی اس کی، کو ختم کر دیا، ہے نا۔ تو یہ قبلہم، جی سر، یہ ہم کون ہے؟ سر یہ پوری وہ بستیوں کے ارے نہیں شاہدہ تم اچھا جاتے قبلہم، جاتے، ذرا سوچ، جی سر، یہ ہم کون ہیں؟ قبلہم ان لوگوں کو ہی، شاید مشرکین کو۔ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان سے پہلے کئی بستیاں جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، جی اس سر، کا بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ وہ ایمان نہیں لائے، معجزہ دیے بھی تو ان کو اگر معجزہ دیتے تم نہیں ایمان لاتے تو تمہارا بھی وہی حال ہوتا تھا جو ان کا ہوا۔ ویسے تو بے شمار معجزے آپ کو دیے گئے تھے، لیکن کافروں کو کنونس کرنے کے لیے نہیں دیے گئے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ ہو گئی بات، یہاں تک ختم ہو گئی یہ بات جی سر، کہ وہ معجزوں سے اس کا تعلق ہے۔ ما آمنت قبلہم، ہم کون ہیں، یہ ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ کوئی ضمیر آتی ہے تو کس کے لیے آتی ہے؟ بولیے، پھر جی بولیے، سر، ریپیٹ کریے۔ جی سر، سر مشرکین کے لیے کہ نہیں ایمان لائی، ان مطلب ان مشرکوں سے پہلے بھی بستیوں میں سے کوئی بستی، وہی مطلب اب معجزات کے پورے بعد۔ ریفرنس میں معجزے ہے، وہ پہلے والی آیت کی، یہ معجزہ جی کیوں نہیں لاتے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم ان سے پہلے، یعنی جو یہ بات کر رہے ہیں، ہے نا، کسی ان بستی سے میں بھی پہلے کوئی ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان نہیں لائے، کچھ مٹھی بھر لائے ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے، اب ان کا ہوا کیا حال، دس جی از دا، اس کا ریزن ہے، کیا اس کا انجام ہے، ریزن نہیں، انجام ہے۔ کانسیکوینس ہے اس کا، ہاں، کہ جب وہ ایمان نہیں لایا، اہلکناہا، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ پورا جملہ ہے، انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے نا، جس میں سے جو بھی ایمان نہیں لایا بستی میں، پوری بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بالکل ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ سوالیہ استفہامیہ ہیں۔ جی سر، کیا پھر وہ یومنون، ایمان لائیں گے؟ ہاں، مطلب کہ اگر ان کو معجزہ دے دیا جائے بھی تو کیا پھر وہ مطلب جو مشرکین ہے کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ دے رہی ہے، لائک ختم، دس، یہ کوشچن ہے، یہ کوشچن خود ایسا ہے کہ اس کے اندر جواب ہے۔ ان کو معجزہ بھی دے دیے،
سونے کے بھی بنا دیے گئے، پہاڑ کو مکے کی زمین کو زرخیز بھی کر دیے، کتاب کی کتاب اوپر سے ان کے لیے آ گئی، کوئی فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا، تو پھر اس پہ بھی وہ اگر ایمان نہیں لانا ہے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان تو جو ارادہ کرتا ہے اللہ اسی کو ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ دس از دا آنسر ٹو دا ورس نمبر 5، جس میں انہوں نے کہا تھا یہ سب ہے، اگر یہ نہیں، اگر واقع میں رسول ہے تو پھر کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے کتنوں کو ہم معجزے دیکھے، ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان بستیوں میں جتنے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں کوئی بھی ایمان نہیں لایا، ایون آفٹر وٹنسنگ دا میریکل، معجزہ دیکھنے کے بعد۔ نتیجہ کیا نکلا، انجام کیا ہوا؟ اہلکناہا، فعل فاعل مفعول یہ سب معلوم ہو گیا۔ اب ہم کوئی طوطے مینا تو ہے نہیں کہ ہر وقت جو ہے فعل فاعل مفعول یہ ذہن میں خود ہی آ جاتا ہے، اتنا دیکھ لینے سے مکمل جملہ ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ایمان نہیں لانے کا۔ بولو جی سر، اہلکناہا ختم ہو۔ تو مطلب پھر جی سر کہ پھر ہم on that statement there is another question۔ جی سر، ہاں کیا ہے وہ؟ تو یہ اسی کانٹیکس میں کہ اگر ان کو دے دیا جائے معجزہ تو کیا پھر وہ ایمان لے آئیں گے؟ ختم ہو گئی بات۔ یعنی پھر نہیں لائیں گے؟ پھر اس کا خود ہی جواب ہے، اگر معجزہ دے کے بھی بھیجتے تو جس کا ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ نہیں کیا لائیں گے۔ ہے نا، یہ وہ یومنون ایمان لائیں گے if we سر میں یعنی پوچھنا چاہتی تھی سر، کیا یہ جو اہلکناہا ہے بیچ میں آیا ہے، یہ ایک طرح کی کیا اللہ تنبیہ دے رہے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو معجزہ بھی دے دیا وہ ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تو کیا ابھی بھی اگر تم کو معجزہ دے دیا جائے اور تم پھر بھی ایمان نہیں لے آئے تو پھر کیا ریڈی ہو کہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ؟ اٹس لائک از اٹ اے تنبیہ کہ تم پھر ریڈی ہو اس چیز کے لیے کہ تمہیں جب معجزہ دے دیا جائے اور تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر تم بستی پوری ہلاک ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرما لیا، ہم صرف حدیث اور قرآن سے جاتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ویسا عذاب آپ کی امت پہ نہیں آئے گا جیسا نوح علیہ السلام کی امت پہ آیا تھا، ہود علیہ السلام، ان کے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یا لوط علیہ السلام کی امتوں پہ جیسا شعیب علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ویسا عذاب پوری امت ختم نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ تھا آپ سے، اور اسی لیے شاید آپ کو معجزے نہیں دیے گئے۔ اگر معجزہ دے دیتے تو پھر اس کا انجام یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ سورہ مائدہ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں آخری میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کے بہت زیادہ مجبور کرنے پہ نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ آپ یہ ایک معاہدہ چاہتے ہیں اوپر سے، یاد ہے آپ کو سورہ مائدہ میں کیا پڑھے تھے تمہارا؟ یس کیا تھا؟ نبی اللہ کے اتنے جلیل القدر سر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر معجزہ آ گیا، اگر وہ دے دیا دسترخوان جو انہوں نے فرمائش کی تھی مائدہ، تم ہمارا، اگر وہ دے دیا، تم ہمارا ہیں؟ سوری سر، آپ نے کہا بولو تو میں سمجھ نہیں ہمارے بیچ میں تھی تو اسی کو کنونس کر رہا تھا۔ وہ سر سچ میں بتاؤں نہیں، بالکل نہیں یاد آ رہا کہ وہ کیا ہوا تھا سورہ مائدہ کی آخری آیتیں، مائدہ نام کیوں ہے سورہ کا؟ حواریوں نے، ابھی شازیہ بتا رہی تھی، حواریوں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے لیے ایک عید کا دن مقرر ہوگا اور اگر آسمان سے ایک دسترخوان پورا چنا ہوا کھانا ہمارے لیے آ جائے۔ تم کنٹینیو کرو شازیہ، اس کو یاد نہیں آ رہا، بالکل اس کا ذہن آج کل کام نہیں کر رہا۔ جی سر، انہوں نے کہا تھا کہ جو مائدہ کی تم لوگ خواہش کر رہے ہو اگر وہ آ گیا
تو اگر اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو پھر ہلاک کر دیے نہیں، جائیں گے. نبی کو لیکن مخاطب کر رہے تھے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ معجزہ دے دیا گیا تو پھر اگر وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے تو پھر وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. نہیں تو پھر نہیں، انہوں خالی نے ہلاک نہیں، ایسا نہیں عذاب دوں گا نہیں کہ دنیا میں پھر کسی کو ویسا عذاب اب تک نہیں دیا یا اس سے پہلے نہیں دیا. اتنا سر عذاب. وہ اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من اب العالمین، کہاں سے ایسا آگے بھیجا؟ اب بھیجا کہاں تک؟ گھومنے گیا تھا، کہاں سے آیا؟ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا بولے نا ابھی. سر وہ تو تھوڑا تھوڑا دماغ کے اندر ویوز چلتی ہیں، آتی ہے یادداشت اور چلی جا رہی ہے یادداشت. بہت لیکن اچھا. I'm so glad کہ میں نے آپ سے یہ پوچھ لیا، دل میں نہیں رکھا اور باقی یہ کلیئر ہوا. ہاں اب یہ ہوا. Thank اب اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ وہ عذاب نہیں آئے گا، گناہوں کو سزا ملتی رہے گی، آزمائش ہوگی، وہ سب چیزیں ہیں. ایک آٹے کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا رہے گا، وہ الگ ہے. لیکن پوری امت کو ایسے مٹا دیا نہیں جائے گا جیسے پچھلی امتوں کو مٹا دیا گیا. اٹ ول ناٹ بی ڈن. دیٹ از دا پرومس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب صرف یہی کہا جا رہا ہے تم کو بھی تباہ کر دیں گے نہیں. ان میں سے ہوئے بہت سوں پہ عذاب آیا ہے نا. پھر وہ بدر میں جو 70 انتہائی شدید مخالف سرداران قریش تھے وہ سب جو ہے مارے گئے. وہ سب آتے رہے، ان کو تکلیفیں پہنچتی رہی، ان کی وجہ سے مومنین کو بھی تکلیف پہنچتی رہی. یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن ایسا شدید عذاب تو ابھی بھی آتے ہیں، آئندہ بھی قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن وہ عذاب نہیں آئے گا جو پوری کی پوری قوم نیست و نابود کر دی گئی تھی، جیسے نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، عاد و سمود ویسا. اب یہاں پر ایک کوشچن میں آ گیا کیا وہ معجزہ کیوں نہیں لاتے، تو اس کی بات بھی بتا دے رہے ہیں. معجزہ دے کے بھی دیکھے ہے نا، کوئی بھی اس بستی میں پوری کی پوری بستی پوری نہیں ایمان لائے. کچھ لائے ہوں گے ضرور مٹھی بھر، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ مٹھی بھر اٹھیں گے قیامت کے دن. اور ہم نے ان کو اس کی وجہ سے اہلکنا، ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا. لیکن جو ایمان لائے ان کو بچا لیے. ہمیشہ پوری قرآن بھری ہوئی ان واقعات سے. ان سے کہا گیا کہ الذین معہم، جو ان کے ساتھ الذین جو ایمان لائے یؤمنون، ان کو حکم دیا گیا کہ بستی سے باہر نکل جاؤ، اب یہ بستی تباہ ہونے والی ہے. اب اگر ان کو ہم اگر یہ کوئی معجزہ دے دیتے ہیں تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو ایمان نہیں لانا ہے وہ پہلے بھی نہیں لائے، ابھی بھی نہیں لائیں گے. لیکن یہ معنی نہیں نکل رہے جیسا ابھی تم نکالے کہ تم تیار ہیں کیا تمہارے کو بھی ویسے ہلاک نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ آپ کی امت کو، پوری امت کو ہم ویسے ہلاک نہیں کریں گے جیسے پچھلی امتوں کا ہلاک کیا. یس سر، تھینک یو، جزاک اللہ. سر ایک اور بات ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر اس میں ہم دیکھا جائے تو اس میں 2 یا 3 ریزنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نشانی کیوں نہیں بھیجتے. ایک تو یہ کہ جو جیسے ان کے مشاہدے میں تھیں، یہ جو ان کے پاس سمود اور عاد کی جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں وہ ان کے مشاہدے میں آتی رہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس لیے معجزے نہیں بھیجے کیونکہ اس سے پہلے کی بستیاں بھی ان پہ ایمان نہیں لائیں. دوسری ریزن یہ کہ اس لیے معجزے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے کیونکہ پھر جب وہ ایمان دیکھنے کے بعد بھی نہیں لائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور تیسری یہ ہے کہ اگر بھیج بھی دیں گے تو تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے. مطلب یہ ان کے اوپر ایک جو ہے وہ کوسچن ہے کہ would you be then just believing would you be believing in Allah and یوم آخرہ and رسالت and all that stuff. مطلب ایک قسم کی نیگیشن ہے اس میں بھی کہ تم پھر بھی نہیں مانو. مخاطب یوں نہیں ہے، مخاطب وہ لوگ وہی لوگ بس جی ان کے بارے میں کیا وہ ایمان لائیں گے، ہے نا. بالکل وہاں تک یہ ساری باتیں اس میں نکلتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن معجزے میں سب سے اعلیٰ ترین معجزہ جو آپ کو دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ قرآن. بس ختم، قرآن تھا. یہ کلام، اسی کو سن کے لوگوں کے دل
جو غور و فکر کرتے تھے ان کے پگھل جاتے تھے، اور وہ فوری سننے کے بعد ایون کافر بھی اس سے متاثر ہوتے تھے، وہ چھپ چھپ کے آپ کا کلام سنتے تھے، اس سے مزہ لیتے تھے، لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن لطف اندوز ضرور ہوتے تھے۔ احادیث بھری ہوئی ہیں اس سے۔ اوکے، پھر بھی آج دو آیتیں ہوئی، کتنے 5-6، واٹ از اٹ نمبر؟ تھوڑا اسے چیک کر لو سجدہ کیس میں، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یا تو آپ اس کو ریفریش کریں، کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، آپ ریفریش کریں اپنا پیج، یہ ون نوٹ والا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سر میں پھر فائل آپ کو دوبارہ بھیجتی ہوں کہ میں نے اپنے نہیں، پاس سے دوبارہ کریکٹ نہیں کر لیا۔ بھیجنا ہے، اسی میں اس کا اگر نمبر ڈالے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس کے ورس کے قریب کر دینا ہے بس، اس کی جی سر، وہی میں نے اپنے پاس کر لیا، میں آپ کو ری سینڈ کر دیتی ہوں یہ چیزیں۔ میرا خیال تھا ریفریش کرنے سے شاید آپ کے پاس خود ہی اپڈیٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ خیر ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ ٹائم بھی ہو گیا، بہت سے لوگ اوکے انشاءاللہ چلو ہمارا جلدی۔ Are you learning every day something new? مائی گاڈ سر، اب تو آپ کو پہلے بھی میں مینشن کر چکی ہوں، قرآن پڑھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے اب اردو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بالکل بات سمجھ آ رہی ہوتی، کہاں رکنا ہے۔ پہلے تو یوں لائن سے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا فہم یؤمنون، اب اس طرح پڑھتے ہیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، تو کیا پھر بھی وہ ایمان لے آئیں گے؟ چلو کم از کم تمہاری وجہ سے میری مغفرت تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ سر، کسی اور کی وجہ سے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو اللہ دیکھنے والے ہیں کہ میں کس لیول پہ تھی قرآن میں اینڈ ویئر آئی ایم۔ سر مجھے تلاوت بھی نہیں آتی تھی، مجھے 4 دفعہ میں پیچھے جاتی تھی کہ میں نے یہ لفظ صحیح نہیں پڑھا، کیسے پڑھنا ہے۔ تو اگر نہیں، ہوتی ہے اس کو اپنے کو کنفیس کرنے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک اسٹیج آتا ہے جب موڑ آتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں پیدا وقت پوری قرآن اس طرح سے سیکھ کے نہیں آیا تھا جب سے میں نہیں کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں بھی کبھی موڑ آیا ہوگا، اس کے بعد جب غور و فکر کرے تو تھوڑا سا 1% عبور آیا ہوگا، شاید اتنا بھی نہیں آیا ہوگا۔ So we should not mention everything، بس اللہ کا شکر ادا کرنا کہ آ تو گیا بس۔ توفیق، اللہ کی توفیق، اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور ہماری نالج کو اور بڑھائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، اور اس کو قرآن کے میسج کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلام کو، اس میسج کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی ایسی توفیق دیں جو اللہ نے آپ ہمارے سر کو دی، تاکہ ہم بھی مغفرت ہماری بھی ہو انشاءاللہ۔ سر کو بہت 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 اس دنیا میں اور اس دنیا میں نوازیں، صحت دے اللہ آپ کو، زندگی دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سر میری امی تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے اتنی دعائیں دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں 83 ایئرس کی عورت ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سر کے جیسا ایک انسان بھی نہیں دیکھا۔ سر اس سے بڑا تو کوئی مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی بھی سنتی ہیں وہ ہمارے کلاس کو؟ سر وہ سنتی تھی جب تک، وہ تو ٹھیک تھا، لیکن ان کی جو اولادوں میں آپ نے جو تبدیلی لے آئے ہیں نا، وہ سنتی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے آلہ لگا لیا ہے نا، تو ابھی بھی سن سکتی ہے، میں سمجھ نہیں۔ سر نہیں، ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہیئرنگ ان کا اب تو بہت زیادہ خراب ہوگی، لیکن وہ اپنی اولاد میں جو تبدیلی دیکھی اور جو اس کی وجہ سے، اور سر جو آپ کے جو لائک قول اور فعل، جو لائف سٹائل ہے، جو کہنا، اور پھر یہ کہ ایک طرف چلو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے، دین ایک طرف ہے، دنیا ایک طرف ہے، بٹ آپ کا جو اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے، اٹس جسٹ آلموسٹ بس اللہ محفوظ رکھے آخری سانس تک۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حفاظت سے وہاں پہنچ جائے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ سر
یہ آپ نجیبہ سر سیکنڈ، نجیبہ ممتاز کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں آئی نجیبہ؟ آر یو دیر؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کا میوٹ نہیں ہوتا جلدی. عائشہ جی سر، جی سر، طبیعت امی ٹھیک ہے؟ کا میوٹ نہیں ہو رہا، انمیوٹ نہیں ہو رہا. ممتاز کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ پوچھا. صبح میں تو تھے الحمدللہ، صبح میں تو ٹھیک تھی. امی سے جب بات ہوئی تو اس کے بعد کوئی دوسرا کچھ ہوا، مطلب چینجز آئے تو وہ اطلاع نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات ہوئی تو میں پوچھا بولوں انشاءاللہ. جی اچھا، جی ضرور، جی. اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم. سر السلام سر علیکم. ہاں سر ہاں سر آپ نے آج کہا جب سے شروع سے کلاس میں کہ قرآن لگا لو اور پھر اپنے کام کرو، تو وہ صحیح نہیں ہے. تو سر میں تو آپ کو پتہ ہے 75% کلاسیں کیونکہ میں چھوڑنا نہیں چاہتی تو میں کام کر رہی ہوتی ہوں سر، لیکن میں تو کام ہی کر رہی ہوتی ہوں. تو سر میں سنتی ہوں، تو کیا مجھے کلاسیں میں چھوڑنے سے تو سر بہتر ہے نا کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں اور میں قرآن سن رہی ہوں، میرا دھیان تو جاتا ہے سر ادھر. وہی دھیان سے تو سن رہے ہیں نا، کوئی کام چھوڑ دے کے بت بن کے بیٹھو نہیں بولا میں. آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں تو ذہن سے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں. دیٹ از استم، وہ چیز ہے. جی یہ سر نہیں بس کہ چپ پریان لگا لیا جیسا غزلیں لگا لیتے ہیں، گانے لگا لیتے ہیں، ویسا نہیں، ویسا نہیں. آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے فرائیڈے کی کلاس میں بس یہ ہوتا ہے سر، کچھ باتیں میری مس ہو جاتی ہیں مگر میں پوری کوشش کر رہی ہوتی ہوں. شام کو تھوڑا فرائیڈے بس وہ ہوتا ہے، باقی تو اللہ کا شکر ہے سر ہو جاتی ہیں ایک الحمدللہ. دو کلاسز اب تک نہیں کرے تھے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم نکالو اور کانسنٹریٹ کرو. خاص طور سے اب جو معطل کے افعال آ رہے ہیں وہ تھوڑے بہت اہم ہیں، کنفیوزنگ بھی ہیں، جو کبھی بھی کسی یس سر. تھے انشاءاللہ. چلیے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.